باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ کل شب کو خواب میں اے میرے دور پرفتن دیکھی یزیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن. یہ سیتھل ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لفظوں کے ساتھ کھیلنا یہاں بچپنے میں سکھایا جاتا ہے، اسی لیے میں نے جوش کے ہی لہجے کا استعمال کیا. کل شب کو خواب میں اے میرے دور پرفتن دیکھی یزیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن، آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں، تن پر جہان بھر کی حقارت کا پیرہن. ابھی اگر چیئرمین بیٹھے رہے سارے، کرسی کی لڑائی ہمارے ہندوستان میں بہت ہے، لیکن الحمدللہ ہماری کرسی عرش پر ہے. صاحب یہ مجلسی مجمع ہے، ہماری کرسی زمین پہ نہیں ہے، ہماری کرسی عرش پر ہے. اسی لیے پھر مطلب پڑھتا ہوں، بعد میں بتاؤں گا مصرے کس کے ہیں، ورنہ نثر کا میں نے ایک جملہ بھی استعمال نہیں کیا، کیونکہ آپ کو پیاسا دیکھ کر جب ساقی پلانے والا موجود ہو اور رند ایسے بیٹھے ہوں تو وہاں موقع نہیں دیا جاتا، بلکہ بلا فصل کی بات ہو تو بلا فصل ہی پلایا جاتا ہے. کہ کل شب کو خواب میں میرے دور پرفتن دیکھی یزیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن، آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں، تن پر جہان بھر کی حقارت کا پیرہن، تن پر جہان بھر کی حقارت کا پیرہن، گردن میں طوق لعنت پروردگار تھا، گردن میں، ہاں بولتے آئیے گا، گردن میں طوق، وہ سیتھل کا رنگ دکھائیے گا جو تصویر میں ہے، کہ گردن میں طوق لعنت پروردگار تھا، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن. سلامت رہیے. میں نے کہا سیتھل تھوڑا تھوڑا سا رنگ دکھائے ذرا سا، وہ تصویر کا جو سیتھل کا رنگ ہے، ملاحظہ فرمائے کہ گردن میں طوق لعنت پروردگار تھا، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن، گزری جو پاس سے وہ ابو جہل کی بہو. مصرع پڑھا ہے، سلامت رہیے آپ. گزری جو پاس سے وہ ابو، سلامت رہیے، ابھی بھی وہ رنگ نہیں ہے. گزری جو پاس سے وہ ابو جہل کی بہو، سینچا گیا تھا شعلہ نمرود سے بدن. سلامت رہیے، رعایتوں پہ آپ جاتے تھے. اچھا ابھی شعر پہ روک لیجئے گا آپ کہ گزری جو پاس سے وہ ابو جہل کی بہو، سینچا گیا تھا شعلہ نمرود سے بدن. اب روکیے گا، سینچا گیا تھا شعلہ نمرود سے بدن، ہوٹوں پر منقبت تھی سعود و یہود کی، ہوٹوں پر منقبت تھی سعود و یہود کی، پاؤں میں ڈالروں کی جھنا جھن جھن. سلامت رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. ایسے ہی پیاسے لوگ گا رہے ہیں حیدری. ہوٹوں پر منقبت تھی سعود و یہود کی. اب سیتھل کے مزاج کا ایک شعر سنیے کہ ہوٹوں پر منقبت تھی سعود و یہود کی، پاؤں میں ڈالروں کی جھنا جھن جھنن جھنن، گردن میں طوق لعنت پروردگار تھا، تن پر جہان تھا. سے بھائی شعر سنیے. اب سیتھل چونکہ مجلس سے بھی میں آپ کو پہچانتا ہوں اور محافل سے بھی پہچانتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شرح حیات کے قریب جا کے آپ اس کو محسوس نہ کریں تو پڑھنے کا فائدہ نہیں. ملاحظہ فرمائے کہ ہوٹوں پر منقبت تھی سعود و یہود کی، پاؤں میں ڈالروں کی جھنا جھن جھنن جھنن. شعر سنیے. پاؤں میں ڈالروں کی جھنا جھن جھنن جھنن، پاؤں میں ڈالروں کی جھنا جھن جھنن جھنن. ایک شعر یہاں پڑھا تھا، ایک یہاں پڑھ رہا ہوں. جب پاؤں میں ڈالروں کی جھنا جھن جھنن جھنن، واجب ہے ان کے ساتھ کرو جا کے تم جہاد، دیکھو یہ ہے سپاہ صحابہ کی انجمن. واجب ہے ان کے ساتھ کرو جا کے تم جہاد. دیکھیں حضرات، الحمدللہ محسن نقوی شہید اللہ مزید درجات بلند فرمائے. آپ کو جوش کا تھوڑا سا لطف آیا ہوگا جھنا جھن جھنن جھنن میں، تو یہ جوش کا رنگ ہے. لیکن یہ
نظم محسن نقوی شہید کی تھی جو میں نے آپ کے حوالے کی ہے، اور اسی لیے کی ہے کیونکہ متدین افراد صاحبان لیاقت و استعداد، شہسوار اسب علم، علم کے میدان میں گھوڑے دوڑانے والے، باب شہر علم تک پہنچ کر منقار معرفت سے ولایت کے موتی چن چن کر ادیب ہونے والے ہمارے بزرگان تشریف فرما ہے۔ اسی لیے بڑی تیزی سے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ ہدایت کی ذمہ داری پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس نے ہادی بھیجا۔ اچھا ایک بات بتائیے کہ اگر آپ جیسے سننے والے نہ ہوتے تو کرداس کربلائی کو کیوں بلایا جاتا؟ آپ جیسے نماز پڑھنے والے نہ ہوتے تو مولانا کو محراب کے لیے منتخب کیوں کیا جاتا؟ آپ جیسے پڑھنے والے نہ ہوتے تو علماء کو پڑھانے کے لیے بلایا کیوں جاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا قانون یہی ہے کہ سننے والے پہلے ہوں گے، سنانے والا بعد میں آئے گا، پڑھنے والے پہلے ہوں گے، پڑھانے والا بعد میں آئے گا۔ لیکن خدا کی قسم اللہ کا قانون آپ سے الگ ہے۔ آپ سننے والوں کا انتظام پہلے کرتے ہیں، سنانے والوں کا بعد میں کرتے ہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ میں ہادی پہلے بھیجوں گا، ہدایت لینے والے بعد میں جائیں گے۔ میں جشن قائم تک آ رہا ہوں اور جشن نور تک آ رہا ہوں۔ اگر آپ نے صرف 5 منٹ کا وقت مجھے دے دیا تو اب نظم سے نثر، نثر سے پھر نظم کے خیمے میں دخول دوں گا۔ میری طبیعت ناساز ہے، لیکن آپ نے اگر اپنی داد و تحسین کے جام سے مجھے سیراب کیا اور مجھے لگا کہ میری طبیعت شاداب ہے تو مجھے کسی تھکن کا احساس نہیں ہوگا۔ بس میں آپ کے سامنے ہوں، میں اپنے سفر کا مرثیہ نہیں پڑھنا چاہتا، صرف آپ قصیدہ اور منقبت اور سلام سنیے اور اپنے چہرے گلاب کرتے رہیے تاکہ مرحبستان میں کانٹے چھپتے رہیں۔ علی والوں کے چہرے گلاب ہوں اور مرحبستان میں کانٹے چھپتے رہیں۔ یہ کنسپ ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہمارا تبسم بھی بیجا تبسم نہیں ہے۔ ہم مسکراتے ہیں تو ہرملا کی موت کا اعلان کر جاتے ہیں، ہم جب مسکراتے ہیں تو پھر جناب سید سجاد کی فتح کا اعلان کرتے ہیں۔ میں اسی زاویے سے ایک بات سن لیجئے، آپ کا قانون ہے سننے والے پہلے ہوں گے، سنانے والا بعد میں آئے گا، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے پڑھانے والا پہلے جائے گا، پڑھنے والے بعد میں آئیں گے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ فلسفی پڑھنے والے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے، کالجز یونیورسٹی کی لائبریریز کھنگالنے والے اس میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے۔ فلسفی یہ فلسفہ یہی ہے کہ جیسے کھانا پہلے ہے، کھانے والے بعد میں ہے، پانی پہلے ہے، پینے والے بعد میں ہے، ہوا پہلے ہے، سانس لینے والے بعد میں ہے، فضا پہلے ہے، طیارہ اڑانے والے بعد میں ہے، سمندر پہلے ہے، کشتی چلانے والے بعد میں ہے۔ اسی طریقے سے ہادی پہلے ہے، ہدایت لینے والے بعد میں ہے۔ کہ وہ کیسے کرتا صاحب؟ دیکھتے چلے جائیے، آدم پہلے، آدم کی امت بعد میں، عیسیٰ پہلے، عیسیٰ کی امت بعد میں، یا پہلے۔ اب دیکھنا ہے سیدھا یہی ہے یا کہیں چلا گیا جسم یہاں ہے؟ بروز کو نجم اشرف کی چوکھٹ تک پہنچائیے تاکہ جملے کا لطف آ جائے۔ آدم پہلے، آدم کی امت بعد میں، یحییٰ پہلے، یحییٰ کی امت بعد میں، زکریا پہلے، زکریا کی امت بعد میں، لوط پہلے، لوط کی امت بعد میں، 1.25 لاکھ بعد میں، 14 پہلے۔ اسی لیے میں نے جملے کو تھوڑا سا ادھر ادھر کیا تاکہ آپ کو تھوڑا سا ملا۔ 1.25 لاکھ بعد میں، 14 پہلے۔ لیکن اب جشن نور تک آ جائیے، کیا انتظام قدرت رکھا کہ پروردگار عالم نے 1.25 لاکھ میں بھی جیسا پہلا ویسا دوسرا نہیں، جیسا دوسرا ویسا تیسرا نہیں، جیسا تیسرا ویسا چوتھا نہیں۔ ابھی میرا مجمع نہیں پہنچا، ہمارے نوجوان مجھے آنکھیں چار کر کے دیکھ رہے، اور جامع ولایت ان کے لبوں تک پہنچا تو زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا۔ جیسا پہلا ویسا دوسرا نہیں، جیسا دوسرا ویسا تیسرا نہیں۔ آدم آدم ہے، موسیٰ نہیں ہے، عالم دین تشریف فرمائے۔ عیسیٰ عیسیٰ ہے، یحییٰ نہیں ہے، یحییٰ ہے، زکریا نہیں ہے، انوش ہے، لوط نہیں ہے۔ اس لیے کہ پورے یونیورس کا ہر کیریکٹر ایک ایکسیڈنٹل کیریکٹر ہے۔ جیسا پہلا ہوگا ویسا دوسرا نہیں، جیسا دوسرا ہوگا ویسا تیسرا نہیں۔ اگر ایک جیسے دو ہو جائے تو معجزہ ہو جائے۔ اسی لیے سقراط کے بعد سقراط نے، بقراط کے بعد بقراط نے، ارسطو کے بعد ارسطو نے، افلاطون کے بعد افلاطون نے۔ لیکن خدا کی قسم لاکھوں سلام کیجیے خاندان بی بی فاطمہ زہرا کو کہ اسی کائنات میں اللہ نے روح زمین پر ایک گھرانہ ایسا پیدا کیا، اور وہ ہماری شہزادی کا گھرانہ ہے جس کا پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد۔ سلامت رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس وقت تو تاثیر بھائی بالکل تاثیر بدل چکی ہے، کھانسی پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔
اور اس وقت جو احساس تھا طبیعت کا وہ بالکل شادابی میں تبدیل ہو گیا، کیونکہ سال میں کم سے کم آپ سے 4 یا 5 بار ملاقات ہوتی تھی، لیکن اس سال پتہ نہیں آپ سے ملاقات بہت کم ہوئی ہے، لیکن رنگ بالکل وہی ہے کہ جو رنگ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں سرخ رنگ مولا حسین سے منسوب ہے، سفید مولا کائنات سے ہے، ہرا امام حسن سے۔ اچھا ہم ہی اصل ترنگے والے ہیں، اللہ بہت زیادہ جو میں کہنا ہم ہی ہیں کہ جو تینوں رنگ ہمارے پاس ہیں، اور الحمدللہ ہم تینوں رنگوں کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرتے، وفاداری کرتے ہیں۔ کیونکہ آئیے محفلوں میں دیکھیے، جب ہم کسی شاعر کی داد و تحسین کا حق نہیں لیتے ہیں تو پھر کسی کے باپ میں کہاں جائیں گے اور کسی کا حق کہاں؟ ہم تو حق لوٹانے والوں میں سے ہیں، حق لوٹنے والوں پہ تو ہمیشہ لعنت کرتے آئے ہیں، اس لیے کہ ہم عقیدے سے کمپرومائز کبھی نہیں کر سکتے۔ آئیے جب آپ بیدار ہیں تو میں یہاں سے تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں اور آپ کی خدمت میں آپ کی طہارت اور حرارت دونوں کا ثبوت یہاں سے مل جائے، تو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھوں اور 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ خورشید مظفر صاحب حیدرآباد، دیکھیے صاحب بات شروع ہوتی ہے مدینے کے ساتھ دعا کی، لیکن وہ ایسا شاعر گزرا ہے کہ جس نے مدینے کے ساتھ بددعا کا لفظ استعمال کیا۔ وہ کہتا ہے کہ بددعا ہے کہ کرے غرق مدینہ تجھ کو۔ کیا مصروں کی تراش پہ آپ داد دیتے؟ سنیے، انتخاب اس لیے کیا کہ بددعا ہے کہ کرے غرق مدینہ تجھ کو۔ عظیم بھائی، بددعا ہے کہ کرے غرق مدینہ تجھ کو، حج بھی کرتا ہے حجی سے بھی ہے کینہ مجھ کو۔ سلامت رہیے، بس ایسے ہی بیدار رہیے، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں چاروں میں سے سنیے گا کہ بددعا ہے کہ کرے غرق مدینہ تجھ کو، بددعا ہے کہ کرے غرق مدینہ تجھ کو، حج بھی کرتا ہے علی سے بھی ہے کینہ تجھ کو۔ ارے تیرے ماتھے پر مشقت نہیں مولائی کی، زبان دیکھیے، تیرے ماتھے پر مشقت نہیں مولائی کی، دوستا ہے تیرے ماتھے کا پسینہ تجھ کو۔ تجھ کو حج بھی کرتا ہے علی سے بھی ہے کینہ تجھ کو، تیرے ماتھے پر مشقت نہیں مولائی کی، کوستا ہے تیرے ماتھے کا پسینہ تجھ کو۔ اب پاکستان میں قدم رکھی دیا ہے تو اب حیدرآباد پاکستان دکن کی میں بات کر رہا ہوں، تو 4 مصرے اور سنیے، چونکہ جشن نور ہے اور جس نور سے 14 نور نکلے ہیں، اسی نور کو دیکھتے ہوئے کہ جو وجہ تخلیق نور محمد بھی ہے، نور علی بھی ہے، یعنی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو وجہ تعارف اہل بیت بنی، مرکز تعارف اہل بیت بنی، یعنی بیوی سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ خاص طور پہ کہ گردش ہے، لہجہ دیکھیں، گردش ہے عالم ہے جس کا گھومنا، کیا علامتیں رکھتی ہیں، کہتے ہیں کہ گردش ہے عالم ہے جس کا گھومنا، جس کا دستہ دستے لا ریبی میں ہے، مصرع پڑھا ہے کہ گردش عالم ہے جس کا گھومنا، جس کا دستہ دستے لا ریبی میں ہے، ارے جس میں گیہوں پیستی ہے سیدہ، تو جہاں کا رزق اس چکی میں ہے، پیستی ہے سیدہ، دو جہاں کا رزق اس چکی میں ہے۔ آئیے حضرات، آپ کے اس ولایتی چہرے کو دیکھتے ہوئے اور آپ کی شہرگ حیات پر محویت عشق اہل بیت کی جو چادر تنی ہوئی ہے کہ جس سے آپ کو یہ خبر ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ خبر نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ولایت کے جام کی سراہی بھی یہی ہے، ساغر بھی یہی ہے، اس وقت تکلف سے نہ پیجئے گا، جتنا پینا چاہیے پی لیجئے گا، یہ وہ شراب ہے کہ جس کو پینے کے بعد جو ڈوب جائے تو سیدھے جنت تک نکلتا ہے، کوثر کے کنارے نکلتا ہے، یہاں بہکے نہیں ہیں آتے، جو بہکے ہوئے ہیں یہاں تک آتے ہی نہیں ہیں، جو ہوش مند ہیں عقل مند ہیں وہ سب یہاں پہ آپ کو ملیں گے۔ آئیے، میں نے تو ابھی تک فہرست بھی نہیں دیکھی، بس آپ کو دیکھ کے میں سامنے آیا تھا، اب تو اشارتاً کنایتاً استعارتاً پوچھوں گا کہ اب کس کو آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں بیرونی شعراء کرام کی فہرست یہاں سے چلے گی۔ ہاں، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مظاہر حسین صاحب قبلہ، ہمارے استاد محترم کے فرزند علی جناب مولانا محمد عسکری صاحب، یہاں فیض عسکری صاحب، اس میں ہمارے ساتھ بھی محمد فیض عسکری صاحب تشریف فرمائیں۔ اب وادی ترنم کی طرف چلیے، تحت کی وادیوں سے نکل کے آئیے، میں آپ کو جس کو کہا جائے ایک شائستہ لفظ ہے، شائستہ
اس کا اطلاق ہر ترنم پہ نہیں ہوتا. اور بزرگ بیٹھے، لیکن شائستہ کا اطلاق شائستگی کا اگر کہیں ہو جائے کسی لہجے پر تو اس شائستگی کے ساتھ کلام پیش کرنے والا شاعر میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ غالباً ہماری نظامت میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور ہم ان کی موجودگی میں پہلی مرتبہ نظامت کا شرف حاصل کر رہے ہیں. آپ سے تو ملتے جلتے رہتے ہیں. میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں محترم فیض عسکری صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. یہاں والے بہت خوبصورت ہیں لیکن اگر بغیر کہے نعت پڑھا دیں. اچھا ہم تو سوچ رہے تھے شاید نعت کا دیوان پڑھ گیا ہوگا، الحمدللہ ہو گیا. ہاں تو اب ٹھیک ہے، اب مقابلت کا سلسلہ. ہاں نعت کے دو شعر ہم پڑھ دیں گے. وہ واجب التعمیل کی حدوں میں آپ کا حکم، جو آپ نے کہہ دیا وہی ہوگا. وہ نعت کے دو شعر پڑھیں. اب چونکہ آپ نے پڑھا تھا، فخری جعفری مرٹھی صاحب کے مصرے پڑھے تھے کہ جس گلی میں وہ چوٹ کھاتا تھا، زخم کھاتا تھا، اس گلی میں وہ روز جاتا تھا. جس قدر زخم اس کو لگتے تھے اتنی شدت سے مسکراتا تھا. تو اب میں بھی چونکہ ان تک جا رہا ہوں تو میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد، میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد. اے سبحان اللہ، جیتے رہیے آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد، میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد. بن جائے وہی حشر میں قرطاس کی بخشش، گر خاک تیرے قدموں کی مل جائے محمد. آئیے